کیا مسجد کی تعمیری کام میں ہندو بھائی کا روپیہ لگانا جائز ہے؟ تفصیل سے بتائیں مفتی صاحب۔ حضرت پے ٹی ایم، فون پے وغیرہ پر لین دین کرنے پر چارج لینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کے اسپیشل پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم نے یوٹیوب کا کمنٹ باکس بھی کھلا ہوا ہے۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ وہاں لکھ سکتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کے دور میں بہت سارے احباب اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں وہ لوگ کیسے ہیں، کیا ہیں، معتبر ہیں یا نہیں ہیں، تو کس طریقے سے ان کی بات پر اعتبار کیا جائے، نہیں کیا جائے۔ تو ان تمام فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے اور اس طرح کے فراڈ لوگوں سے بچنے کے لیے یہ معتبر اور علماء کی نگرانی میں چلنے والا چینل ہے۔ آپ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس کر سکتے ہیں، یا ہمارا نمبر 9084 23 20 31 واٹس ایپ پر بھی اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے ازمان عثمان، محلہ بیگم سرائے، افضل گڑھ، اتر پردیش سے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب ایک سوال ہے، اگر وائف کو دھوکے سے یا مذاق میں بہن یا ماں نکل جاتا ہے تو نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کو اس طرح کے وسوسے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح عام گفتگو میں دھوکے سے یا جان بوجھ کر بھی مذاق میں اگر اس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ پوری آپ تو میری ماں ہو رہی ہیں، آپ تو میری بہن سے بھی آگے ہو رہی ہیں، تو اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ عام گفتگو کے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح اور ایسے موقع پر اس طرح کے الفاظ بولے ہیں تو اس سے طلاق وغیرہ کچھ نہیں ہوگی اور نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر کسی نے کسی اور مقصد کے تحت اپنی وائف کو اپنی ماں وغیرہ سے تشبیہ دی ہے تو پھر احکام بدل جاتے ہیں، لیکن اکثر عوام میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلاق کی نیت سے اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ قبر کے چاروں اور پتھر ڈالنا اور نام لکھنا اور نام لکھوا کر کے پھر پتھر لگانا، قبروں کو پکی بنانا، تو دیکھیے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے، اور پختہ بنانے سے مرحوم کو کوئی فائدہ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اور قبرستان ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اب انتقال ہو گیا ہے، مہینے 6 مہینے کے بعد میں وہ جو باڈی ہوتی ہے وہ گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہر آدمی پکی قبر بنا کر کے اور اپنوں کی قبریں بنا کر کے اور کئی سالوں اور نسلوں تک ان کو باقی رکھے گا، تو اس طرح سے جو بہت بڑا شہر ہوتا ہے، بہت بڑے قصبے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہاں دفن کرنے کے لیے جائیں گے؟ تو یہ غلط سوچ ہے جو لوگ قبروں کو پختہ بناتے ہیں۔ اس طرح تو دنیا میں کہیں جگہ ہی باقی نہ رہے گی۔ قبروں کو پختہ نہیں بنانا چاہیے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قبروں پر کتبہ وغیرہ لگانا بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک اور سوال لکھتے ہیں یہ کہ کیا ثم آمین بولنا جائز ہے؟ بول سکتے ہیں۔ ثم آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر سے قبول فرمائے، جسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، یا اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں آمین، تو سامنے والا کہتا ہے ثم آمین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے، جی پھر سے قبول فرمائے، کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی صاحب ہیں اکبر پور سے، محمد فرقان لکھتے ہیں حضرت پے ٹی ایم، فون پے وغیرہ پر لین دین کرنے پر چارج لینا کیسا ہے؟ کچھ دکاندار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ای پیمنٹ ڈالتے ہیں اور باقاعدہ اس کی دکان کر کے رکھتے ہیں، اور اپنے جو انٹرنیٹ وغیرہ ہوتا ہے، دکان کا کرایہ وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے چارجز نکالنے کے لیے اپنے پے ٹی ایم وغیرہ، فون وغیرہ یا اپنی موبائل بینکنگ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ پیسوں پر نہیں بلکہ یہ جو ایکسٹرا کام ہو رہے ہیں اس کے چارجز کے طور پر تھوڑا بہت کچھ پیسے لیتے ہیں، تو اس کے لینے کی گنجائش ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، شاہنواز سون ورثہ راج، ضلع سہرسہ، بہار سے لکھتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہے، ایک کپڑا ویاپاری ہندو بھائی نے اپنی مرضی سے آ کر کچھ روپیہ دے دیتا ہے، اس پر ہمارے ایک مسلم بھائی کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کا روپیہ مسجد میں نہیں لگ سکتا، تو اس پر ہندو بھائی جواب دیتے ہیں یہ میرا محنت کی کمائی کا روپیہ ہے، کیا مسجد کی تعمیری کام میں ہندو بھائی کا روپیہ لگانا جائز ہے؟ تفصیل سے بتائیں مفتی صاحب۔ دیکھیے، جو ان بھائی نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ آپ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگ سکتا، تو یہ بھی ان کا جواب غلط ہے۔ یہ انسانیت کے بالکل خلاف بات ہے۔ آپ سامنے والے کو کیوں حقیر سمجھ رہے ہیں؟ آپ سامنے والے کو دو ٹوک اس طرح کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اس طرح کے جاہل لوگوں کے جواب کی وجہ سے آج اسلام سے نفرت ہے، آج اسلام کو کٹر پنتھی سمجھا جاتا ہے۔
تو اس طرح کے الٹے سیدھے اپنی طرف سے جواب نہیں دینے چاہیے۔ جب آپ کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، شریعت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اس طرح کے جواب دے کر دوسرے کو متنفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ایمان والا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے مسجد میں پیسے دینا چاہ رہا ہے، وہ لگانا چاہتا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میرا یہ بالکل محنت اور کمائی کا مال ہے، اور وہ کوئی شرط بھی نہیں لگا رہا ہے کہ اگر واپسی کہیں میرے مندر بنے گی یا میرا کوئی کام ہوگا تو آپ کو بھی دینا ہوگا، ایسی کوئی شرط بھی نہیں لگا رہا ہے، تو لگا سکتے ہیں، ان کے پیسے لے سکتے ہیں اور اس کو کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں مسجد کے اندر۔ ایک اور صاحب ہیں، کوئی یہ لکھتے ہیں، السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ فلیٹ میں رہتا ہوں اور ہر فلیٹ والے گھر میں الگ الگ ٹنکی ہوتی ہے، اور میرے گھر جو پانی کی ٹنکی ہے وہ ایک لکڑی کی پلائی کے اوپر سے سیٹ کیا گیا ہے، اور اس پلائی میں جو کلر کیا گیا ہے وہ ناپاک بالٹی میں کلر ڈال کر کیا گیا تھا۔ اب پانی جب گرتا ہے تو اس کے اوپر سے ہو کر کے آتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سوکھ چکا ہے اور پاک ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر سے پانی آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی باہر ملک سے لکھتے ہیں، محمد شفیق، انڈیا کے مسئلے کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ ہماری ایک ویڈیو جس میں میت کے انتقال کے بعد جو بریانیاں چڑھائی جاتی ہیں اور بکرے اور مرغے کھائے جاتے ہیں، جو ایک ناجائز کام ہے اور وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے کمنٹ پر یہ لکھتے ہیں کہ اپنے یہاں کا رواج بیان کر رہے ہیں کہ انڈیا کا مسئلہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے، پھر گاؤں والے، محلے والے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں، تو اس میں ہر نکاح والے سے 100 روپے لیے جاتے ہیں، یعنی ہر گھر میں جتنے نکاح ہیں تو ہر نکاح والے سے 100 روپے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا کھانا بنایا جاتا ہے۔ بتائیے کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ مطلب میت پہ کس چیز کا کھانا ہے؟ عجیب اتفاق ہے کہ اس چیز کو کوئی دعوت بنا لیا گیا، اسے حق بنا لیا گیا۔ بھائی کہیں باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانے کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں دفن کرنا ہے کہ اگر وہ لوگ یہاں آئیں گے، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، بہت زیادہ مہمان ہیں، تب کھانا بنا لیا ہے، کسی عزیز نے دے دیا، ایک الگ بات ہے، وہ بھی سیدھا سادہ کھانا بنا لینا چاہیے۔ اب تو لمبے لمبے چاولوں کی بریانی اتر رہی ہے، اور اس میں جو ہے بہترین والا گوشت پڑ رہا ہے۔ یہ سارے کام ناجائز ہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو بچنے کی ضرورت ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو ہم تک پہنچے اور ہمیں موصول ہوئے۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیے، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر 9084232031، وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور بے جھجک اپنے سوالات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔